أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. یہ آیت کریمہ سورہ الزمر کی 19ویں آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس سورت کے شروع میں قرآن کریم نے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کا خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے اور بار بار مخلصین لہ الدین کا ذکر فرمایا ہے. وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے جو اپنے دین کو خدا کی خاطر خالص کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک فرماتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم ان عبادت کرنے والوں کی بعض صفات بیان فرماتا ہے تاکہ ان میں اور کھوکھلی اور سطحی عبادت کرنے والوں میں فرق ظاہر ہو جائے. کیونکہ بسا اوقات راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ایسے طبقات سے ایسے گروہوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں جن کی عبادتیں ان کی روح میں جذب ہو کر ان میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کرتی. چنانچہ قرآن کریم نے ایسے ہی گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسے عبادت کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں پر ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو نمازی تو ہیں مگر نمازوں سے غافل ہیں. یعنی نمازیں جو نیک اثر پیدا کرتی ہیں ان اثرات سے محروم ہیں یا نمازوں کا حق ادا کرنے سے غافل ہیں. چنانچہ ایک ایسی تعریف بھی ایسے نیک بندوں کی گئی جن کی عبادتیں خدا کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، جو اپنا نیک اثر دکھاتی ہیں کہ سچے عبادت کرنے والے اور فرضی عبادت کرنے والوں کے درمیان یہ ایک نمایاں تفریق کرنے والی علامت ہے بن جاتی ہے. فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ وہ لوگ ہیں جو جب بھی کوئی بات سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا ہدایت عطا فرماتا ہے. واولئک هم اولو الالباب، اور یہی صاحب عقل لوگ ہیں. اس میں یستمعون القول
کو ہم عام معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اور مخصوص معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. یعنی ایسے لوگ عادتاً مزاجاً جو بھی ان سے بات کہی جائے قطع نظر اس کے کہ بات کہنے والا کون ہے اس بات پر غور کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے. محض کسی شخص کے بائیکاٹ کے نتیجے میں، کسی شخص سے نفرت کے نتیجے میں وہ اس کی بات سننے سے انکار نہیں کرتے. وہ اچھی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں. چنانچہ فرمایا قطع نظر اس کے کہ بات کہنے والا کون ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم نہیں فرماتا. فرماتا یستمعون القول، ان کی عادت ہے کہ جب ان باتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ سنتے ہیں. پھر یتبعون احسنہ، جو بری باتیں ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، اور جو اچھی بات ان کو ہاتھ آ جائے اسے اختیار کر لیتے ہیں. جیسے ریت کو چھاننے والے سونا نکالتے ہیں، بظاہر زیادہ وقت ان کا ریت کے اوپر صرف ہو رہا ہوتا ہے جس کو وہ الگ کرتے ہیں، کیونکہ سونے کے مقابل پر وہ ہزاروں گنا زیادہ وزن رکھتی ہے اور بڑی محنت ان کی ریت پر ہی صرف ہو رہی دکھائی دیتی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو تھوڑا سا سونا ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ ان کی محنت کا کافی سے زیادہ بدلہ بن جاتا ہے. تو فرمایا وہ ہر قسم کی بات سن لیتے ہیں اور پھر تلاش میں رہتے ہیں کہ اس میں سے اچھی بات کون سی ہے اور پھر اس کو سن کر اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ تو عام معنوں میں ان کی تعریف ہے. اور اس کی تائید میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ الحکمت ضالۃ للمومن، یا الحکمت ضالۃ المومن ہے. حکمت کی بات مومن کی اپنی گمشدہ چیز ہے. جہاں سے بھی، جس طرف سے بھی، جس شخص سے بھی وہ حکمت کی بات پاتا ہے اسے اس طرح قبول کرتا ہے جیسے اس کی اپنی ہی چیز تھی جو کھوئی گئی تھی. ضالہ گمی ہوئی اونٹنی یا اسی قسم کے اور جانور کو بھی کہتے ہیں جو بچھڑ جاتی ہے، گم جاتی ہے صحرا میں. اسے تلاش کرنے کے بعد جیسی خوشی ہوتی ہے اس طرح مومن کو ہر اچھی چیز پا لینے پہ خوشی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری ہی چیز تھی اور مجھے مل گئی. اسی طرح یہ خدا کے مومن بندے ہر طرف سے اچھی باتوں کو قبول کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں. پھر دوسرے معنی خصوصیت رکھتے ہیں اور ان کا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال یا انبیاء کے اقوال یا اللہ کے کلام سے ہے. وہ لوگ جو خدا کی سے باتیں سن کر آگے دوسرے بیان کرتے ہیں، یعنی مذہبی امور، نیکی کے امور بیان کرتے ہیں، وہ سارے اس آیت کی ذیل میں خصوصیت کے ساتھ آ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ اچھی باتیں ہی کرتے ہیں، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ خدا کے مومن بندے ان کی باتیں سنتے ہیں یتبعون احسنہ، ان میں سے پھر وہ اچھی باتیں چن لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہاں احسن کا لفظ افضلیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس خصوصیت کے ساتھ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب وہ اچھی باتیں سنتے ہیں تو اچھی باتوں میں سے بھی ادنا درجے کی اچھی باتیں قبول نہیں کرتے بلکہ اعلیٰ درجے کی اچھی باتیں قبول کرتے ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تعلیم نازل فرمائی گئی وہ مختلف طبقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مختلف انسانوں کی طاقتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادنا درجے کی بھی ہے اور نسبتاً ادنا درجے کی، اپنے سے جب مقابلہ کیا جائے تو اس کے مقابل پر ادنا درجے کی، اور نسبتاً اعلیٰ درجے کی بھی ہے. کم سے کم فرائض بھی ہیں جن کو آپ ادا کر دیں تو دین کا ابتدائی حق ادا ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ کی تو حد کوئی دکھائی نہیں دیتی. ہر انسان کے اپنی توفیق کے مطابق اس کے آسن کا ایک معیار بنتا چلا جاتا ہے. جو انبیاء کا آسن ہے اس تک تو عام بندے کی رسائی بھی نہیں ہوتی، اس کی نظر بھی نہیں پہنچتی، اور جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسن ہے اس تک پہنچنے کے لیے کامل غلامی کی ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کی ضرورت ہے، ایک عاشق کی کامل کی ضرورت ہے. اس کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے آپ کو اس کی خبر مل سکتی ہے.
مگر اس کی کیفیت کا اندازہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. اس لیے آسن کا مضمون یہاں بالکل اور معنی اختیار کر جائے گا. مراد یہ ہے پھر کہ جب وہ اچھی باتیں سنتے ہیں تو ان میں سے اپنی توفیق کے مطابق جو بہتر سے بہتر بات اختیار کر سکتے ہیں وہ اس کو اختیار کرتے ہیں اور ادنا پہ راضی نہیں ہوتے. اور اگر ادنا پہ کوئی راضی ہو بھی جائے تو اس پر حرف نہیں آ سکتا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے حضور ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کم سے کم اسلام کیا ہے. اس سے کم ہو نہیں سکتا، وہ ضروری ہے. آپ نے کم سے کم اسلام بتایا. اس نے کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے. اب نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں خطرہ کوئی نہیں، پھر اگر کم سے کم بھی کر لو تو تمہیں خطرہ کوئی نہیں. لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عشاق تھے وہ درجہ بدرجہ آسن سے آسن کی تلاش میں رہتے تھے. اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی توفیق کے مطابق وہ بلند تر نظریں رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حتی المقدور کوشش کرتے تھے. اس لیے یہاں اس کا مطلب یہ ہوا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ جب خدا کے پاک بندوں کی باتیں سنتے ہیں یا خدا کا کلام اس کے بندوں کے ذریعے سنتے ہیں تو اس میں سے بھی وہ بہترین کی تلاش کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت اللہ پر فرض ہے. خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ضرور ہدایت دے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک صاحب عقل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا احسان ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائی اس پر یہ آیت چسپاں ہوتی ہے اور بین ہی سابق آتی ہے. اور اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کرنے والوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں ایک تفریق کر کے دکھاتی ہے. چنانچہ آپ آفاقی نظر سے عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں تو یہ نہایت ہی دردناک حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو چھوڑ کر باقی مسلمانوں میں دن بدن بدقسمتی سے یہ رجحان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب ان کو بری باتوں کی طرف بلایا جائے تو وہ لبیک کہتے ہیں اور دوڑ کر آگے آتے ہیں، اور جب اچھی باتوں کی طرف بلایا جائے تو اعراض کرتے ہیں. باوجود اس کے کہ عبادت بھی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کی راتیں عبادت کے ذریعے کی وجہ سے آباد دکھائی دیتی اور مسجدیں بھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن بدنصیبی سے اسلام کی بہترین تعلیم پر عمل کرنے سے قاصر ہیں. چنانچہ سارے عالم اسلام میں جو فساد دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. بدنصیبی سے ان کے علماء جب ان کو فساد کی طرف بلاتے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں، اور اگر وہ ان کو نیکی کی طرف بلائیں، معاشرے کے میں حسن معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کے اخلاق کو بلند کرنے کی کوشش کریں تو یہ آواز جس طرف سے بھی اٹھے بہرے کانوں پر پڑتی ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ وہ مضمون ہے جس کا خاص طور پر ان دنوں اطلاق ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو خصوصیت سے چنا ہے. پچھلے دنوں میں نے کچھ نیک تحریکات جماعت کے سامنے رکھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرف سے ایسا خوبصورت عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہوا کہ اس سے نظر خیرہ ہو جاتی ہے. جمعے کی تحریک کی تو ساری دنیا میں ہر طرف سے خطوط ایسے ملنے شروع ہوئے کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگوں نے حیرت انگیز قربانی کے مظاہرے بھی کیے، اور بعض لوگوں نے تو نوکریاں چھوڑ دی، ایسی نوکریوں کو الوداع کہہ دیا جن کے نتیجے میں جمعے سے محرومی ہوتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں سے بہت ہی پیار اور محبت کا سلوک فرمایا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی ایک دوست کا خط آیا جرمنی سے کہ میں نے اپنے باس سے، جو بھی اس کا افسر تھا، اس سے میں نے کہا کہ دیکھو ہمیں تحریک ہے، اول تو خدا کا حکم پہلے سے ہی تھا لیکن غفلت تھی اس طرف سے،
لیکن اب ہمیں یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور اب اس کے بعد مجھے جمعہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس نے کہا پھر یہ آخری دن ہے میرا، آج کے بعد رخصت۔ لکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود میرا نگران ہوگا اور میرا والی ہوگا۔ چنانچہ وہ کام چھوڑ کر گھر گیا ہے، دوسرے دن اس سے بہت بہتر کام کہ اس کو آفر ملی، یا اس نے پہلے درخواست دی ہوئی تھی تو ان کی طرف سے جواب آیا تنخواہ میں زیادہ، اور پہلی شرط انہوں نے یہ منظور کی کہ جمعے میں رخصت ہوا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خود کفیل بن جاتا ہے ایسے لوگوں کا۔ لیکن اس نقطۂ نگاہ سے میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے ایک ایسی جماعت ہے جس کو جب بھی نیکی کی طرف بلایا گیا ہے اس نے آسن کی تلاش کی ہے اور بہترین نمونے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں کمزور بھی ہیں جو نسبتاً ادنا پہ بھی راضی ہوئے، لیکن نیکی کی اپیل کے جواب میں خاموشی اور بے پرواہی کا نمونہ جماعت نہیں دکھاتی۔ ابھی حال ہی میں اس رمضان کے شروع میں میں نے تحریک کی تھی کہ مغربی دنیا میں بدنصیبی سے روزوں کی طرف رجحان کم ہے، اور احمدی بچوں میں تو آہستہ آہستہ یہ غفلت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اگر عمر کے لحاظ سے ضروری نہ بھی ہو تو اگر اس عمر میں روزے نہ رکھنے شروع کرے انسان تو پھر بعد میں تو پھر اس کی عادت ہی نہیں پڑتی۔ چنانچہ اس مضمون پر میں نے سمجھا کر بات کی، اور میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ میری توقع سے بڑھ کر ہر طرف سے اس آواز پر لبیک ہوئی۔ زمین کے کناروں تک جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ہے ہر جگہ سے لبیک کی آوازیں آئی ہیں، ہر جگہ سے نہایت ہی خوبصورت نمونے دیکھنے میں آئے کہ جو لوگ بالکل روزوں سے غافل تھے انہوں نے فوری طور پر روزوں کی طرف توجہ کی، اور انگلستان کی جماعت نے بھی نہایت ہی خوبصورت نمونہ دکھایا۔ ایسے نوجوان جو بالکل غافل تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا روزہ ہوتا کیا ہے۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ہی پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، بعض جو سرسری کبھی ایک آدھ رکھ لیا کرتے تھے انہوں نے محنت کی، اور اسکول کے زمانوں میں بھی، پڑھائی کے قرآن کے دنوں میں بھی انہوں نے روزے رکھے، بچیوں نے بھی، بڑوں نے بھی، چھوٹوں نے بھی۔ اور بعض ملاقات کے وقت مجھے ایسے بھی دوست ملے جنہوں نے بتایا کہ عمر 40 سے تجاوز کر گئی لیکن ساری عمر میں صرف ایک روزہ رکھا تھا، اور بتایا یہ کہ وجہ یہ تھی کہ پیٹ کی کوئی تکلیف تھی، اور ڈاکٹر بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں تکلیف ہے، اور ہمیں بھی وہم تھا کہ جب تکلیف ہے خدا نے اجازت دی ہے تو روزہ رکھنے نہیں۔ اب جب سنا کہ کوشش کرنی چاہیے خدا کی راہ میں، تکلیف اٹھا کر بھی روزہ رکھنا چاہیے، سوائے اس کے کہ بیماری اتنی بڑھ جائے کہ مانے ہو جائے اور وہ تکلیف مالا یطاق طاقت سے بڑھ کر تکلیف بن جائے، تو کہتے ہیں میں نے شروع کر دیے روزے، پورے اس وقت تک جب میرے سے ملاقات ہوئی پورے روزے رکھے تھے۔ کہتے ہیں تکلیف میں بھی اللہ کے فضل سے کمی آ گئی، خود اعتمادی پیدا ہو گئی، اور اب پتہ لگا ہے کہ روزہ ہوتا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ جسمانی لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور روحانی لحاظ سے بھی بہت بہتر ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ باقی دنیا میں بھی انشاءاللہ خدا کے فضل سے انگلستان کی جماعت جیسا ہی نمونہ دکھایا ہوگا۔ ایسے نوجوانوں کے چہرے پر جب نظر پڑتی تھی مرجھائے ہوئے ہوتے تھے تو میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ مجھے اس پہ خیال آیا کہ یہ تو موسم اور حال کی بات ہوا کرتی ہے۔ اگر بچہ امتحان کے دنوں میں محنت کر کے کمزور دکھائی دے تو وہ کمزور چہرہ ماں کو زیادہ پیارا لگا کرتا ہے، اور اگر پڑھائی میں محنت نہ کر رہا ہو تو اس کا بھرا ہوا چہرہ اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھلائی کی بات ہو اس میں لطف اٹھائے۔ چنانچہ مجھے تو ان کے ایسے چہرے جو واقعے کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے ستے ہوئے اور کمزور اور نڈھال دکھائی دیتے تھے بہت ہی پیارے لگتے تھے، اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی تھی۔ اس پر میری توجہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کی طرف گئی، اور زیادہ بہتر معنوں میں اس بات آپ کا یہ ارشاد سمجھ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو پیاری لگتی ہے۔ جب اس پر گہرائی سے میں نے غور کیا تو اللہ کی محبت سے دل بالکل مغلوب ہو گیا۔ کیسی پیاری بات ہے کہ خدا اپنے بندے پر ایسی محبت اور احسان کی نظر کرتا ہے
کہ اپنی خاطر تکلیف اٹھانے والے کی منہ کی بدبو بھی پیاری لگتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ خدا کی محبت کے بڑے گور سکھائے. ایسے رنگ میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب بھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عشق دل میں اس طرح بھڑک اٹھتا ہے جس طرح دودھ پیتے بچے کی بھوک چمک اٹھتی ہے اپنی ماں کو دیکھ کر، اور وہ بلبلاتا ہے اور چیختا ہے اس کو دودھ کی طلب کے لیے. یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا احسان ہے کہ آپ نے سچے عرفان کے راستے دکھائے، اللہ تعالیٰ کے عشق کی ایسی ایسی باتیں کی جو سادہ سادہ چھوٹی چھوٹی سمجھ آنے والی باتیں ہیں، کوئی مشکل اور دقیق نقطے نہیں ہیں، مگر ایسی باتیں ہیں جو فطرت میں ڈوبتی ہیں اور فطرت کی گہرائی سے خدا کی محبت کو نکالتی اور اچھالتی ہیں اور دل اس محبت سے اچھلنے لگتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا بدبو والے منہ سے پیار کرنا عجیب نقطہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے کہ نظیف ہے، لطیف ہے، لیکن اپنے پیار کی وجہ سے اپنی خاطر جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کے منہ کی بدبو بھی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے. اس لیے ان باتوں کو خیال کر کے اپنے بقیہ روزوں کو سجائیں اور آباد کرنے کی کوشش کریں. یہ چند دن جو باقی رہ گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور چمکانے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور قربانی کرنے والوں اور اچھے کام کرنے والوں پر نگاہ رکھتے ہیں تو دل بڑھتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. ان روزے کے دنوں میں خدا تعالیٰ کو روزے دار کی ہر ادا پیاری لگ رہی ہوتی ہے اگر اس کی خاطر ہو، اگر مخلصین اللہ الدین ہو. اس لیے اگر اس پہلو سے پیچھے کوئی کمی رہ گئی تو اب جو گنتی کے چند دن میں سے بھی چند دن رہ گئے ہیں ان میں جدوجہد کریں، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیار پر نگاہ کریں. اور ایک پیار دوسرے پیار کو پیدا کرتا ہے. اس لیے وہ لوگ جن کے دل بھاری ہوں، جن کے دل خشک ہوں، ان کو سمجھانے کی خاطر میں یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ اگر اپنے دل سے خدا کی محبت خود بخود نہیں پھوٹ رہی تو اللہ کی محبت پر نگاہ کریں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اس سلسلے میں چند ایک باتیں خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب وہ کیفیتیں دل میں پیدا ہوں جو خالص اللہ کی محبت کے نتیجے میں دل کو نصیب ہوتی ہیں وہ قبولیت دعا کے وقت ہوتے ہیں. اس وقت آپ جو دعائیں کریں باقی چند روزوں میں خصوصیت کے ساتھ، ان میں بعض دعائیں میں نے خصوصیت کے ساتھ اختیار کی ہیں، وہ میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ان مضامین کو آپ پیش نظر رکھیں. سب سے پہلی بات توجہ طلب یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہ ایک خاص رمضان ہے، ایک تاریخی نوعیت کا رمضان ہے، کیونکہ یہ احمدیت کی پہلی صدی کا آخری رمضان ہے. اس کے بعد اس رمضان اور اگلے رمضان کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. ایک صدی کا ایک سرا ہے جو ایک طرف ختم ہوگا دوسری طرف سے شروع ہوگا اور بیچ میں اب کوئی دیوار حائل نہیں رہی. بس اس رمضان کو اس رنگ میں استعمال کرنا کہ ہم اپنی برائیوں کی کینچلیاں پیچھے چھوڑ جائیں اور رمضان کے کانٹے، کیونکہ تلخی بھی کانٹے کہلاتی ہے، ان کینچلیوں کو ہم سے نوچ لیں، ہماری جلدوں سے اتار لیں اور نئی پاکیزہ زندگی کی جلد پھر نکلے ہمارے جسم میں سے اور اگلی صدی میں ہم نسبتاً زیادہ صاف اور پاک ہو کر داخل ہوں. اس رمضان مبارک کو اس رنگ میں بھی استعمال کرنا چاہیے. پھر آج کا جمعہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے. رمضان رخصت ہو رہا ہے اور آخری جمعہ ہے جو رمضان میں آیا ہے، لیکن احمدیوں کے لحاظ سے تو اس کو ایک عظیم الشان اہمیت حاصل ہے. یہ وہ جمعہ ہے جس کے ساتھ صدی رخصت ہوگی اور اس صدی کا آخری جمعۃ الوداع ہے جو احمدیت کی پہلی صدی ہے. اس لیے اس جمعے کو بھی ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے.
اور میں خدا سے امید رکھتا ہوں کہ اس جمعے کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ مقبول ہوں گی۔ ویسے بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر جمعے اور سورج کے غروب کے درمیان ایسی گھڑی ہوتی ہے جو خصوصیت کے ساتھ دعا کی مقبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے بعض جمعہ غروب تک خدا کے ذکر میں وقت گزارنا چاہیے تاکہ وہ خوش نصیب گھڑی حاصل ہو جائے جس کے نتیجے میں انسان کے مقدر بدل سکتے ہیں۔ پھر ایک رات آنے والی ہے، آج کی رات جو 27ویں رات ہوگی، اور یہ 27ویں رات بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ ویسے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کی لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، لیکن پھر مزید وضاحت یہ فرمائی کہ آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بعض صحابہ نے رویا کے ذریعے ایک ہی خاص رات کو دیکھا کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہوگی، تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اتنے لوگوں کو خدا نے یہ خوشخبری دکھائی ہے تو پھر اسی رات کو لیلۃ القدر ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسی رات کو لیلۃ القدر آ کر ٹھہر جانی تھی اور ہمیشہ اسی رات میں ظاہر ہونی تھی۔ مراد یہ تھی کہ اس رمضان مبارک میں خصوصیت سے ایک آنے والی مقدس رات کے متعلق صحابہ کو اطلاع دی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کے طور پر دیکھا، اور اس وقت سے جماعت میں خصوصیت کے ساتھ 27ویں رات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہر لیلۃ القدر 27ویں ہی کو ہوگی، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں جب خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 27ویں رات کی خوشخبری دی ہے تو بعید نہیں کہ اکثر لیلۃ القدر کے جلوے 27ویں کی رات کو ظاہر ہوں۔ چنانچہ جو ہمارا گزشتہ تجربہ ان معنوں میں کہ زبان خلق جو قادیان میں کہا کرتی تھی، جب بھی رمضان کے آخری عشرے میں ہم داخل ہوا کرتے تھے تو بعض راتوں کے متعلق آپس میں گفتگو ہوا کرتی تھی اور اپنے اپنے تجارب بیان کیے جاتے تھے، تو ان معنوں میں جو ہمارا تجربہ ہے اس کی روح سے اکثر راتیں 27 ہی کی ہوا کرتی تھیں، جن کے متعلق عموماً یہ مشاہدہ تھا کہ وہ لیلۃ القدر سے ملتے جلتے اثرات ظاہر کر گئی ہے۔ چنانچہ بہت غیر معمولی دلوں میں تحریک پیدا ہوتی تھی دعا کے لیے، اور قبولیت دعا کے ساتھ جو قلبی تحریکات کا تعلق ہے، قلبی احساسات کا تعلق ہے، وہ ایسی باتیں تو نہیں ہیں جو صحیح معنوں میں بتائی جا سکیں، لیکن خلاصتاً انسان یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ آج دل پر ایسی کیفیات گزری تھی جو عام کیفیتوں سے مختلف ہیں، جو غیر معمولی درجہ رکھتی تھی، غیر معمولی مقام رکھتی تھی۔ تو اس پہلو سے بھی اکثر یہ دیکھا گیا کہ 27ویں رات کو سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں کو لیلۃ القدر کسی کیفیات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتا تھا۔ بعض دفعہ مجھے یاد ہے بڑی کثرت کے ساتھ 25 کی رات کو یہ تجربات ہوئے، بعض دفعہ 23 کی رات کو تجربات اس قسم کے ہوئے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ ایک ہی رات کے لیے مخصوص ہے لیلۃ القدر، یہ تو بہرحال غلط ہے۔ مختلف راتوں میں یہ خدا تعالیٰ کے جلوے جگہ بدلتے رہتے ہیں اپنے اظہار کے لیے، لیکن بالعموم ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ 27ویں رات اس پہلو سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ 27ویں رات بھی اس صدی کی آخری 27ویں رات ہے جو آنے والی ہے۔ اس پہلو سے جو چند دن ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ دعاؤں میں صرف کریں، اور جہاں تک میرا حسن ظن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس نصیحت پر بھی عمل کیا ہوگا کہ بچوں کو تہجد کی عادت ڈالی ہوگی،
بعض جگہ تو رپورٹیں ملی ہیں، لیکن اس معاملے میں زیادہ رپورٹیں نہیں ملی، اس لیے میں حسن ظن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس پہلو سے کمزوری ہوئی ہے اور صرف آپ بچوں کو سحری کھانے کے لیے جگا رہے ہیں اور نوافل کی عادت نہیں ڈالی، تو بقیہ جو 2-3 راتیں رہ گئی ہیں ان میں نوافل کی عادت ڈالنے کی بھی کوشش کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ تہجد صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ رمضان میں تہجد کے مزے چکھ کر وہ بعد میں بھی مہینے میں 2-4 دن اگر بچے ہیں تو، اور اگر بڑے ہیں تو زیادہ دن تہجد کی میں باقاعدگی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ان امور اس خصوصی رمضان مبارک میں، ان خصوصی ایام میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو غیر معمولی ہیں، جو تاریخی ہیں اس لحاظ سے بھی کہ اب اس کے بعد پھر یہ دوبارہ دکھائی نہیں دیں گے اور تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ رمضان تو آئے گا، جمعۃ الوداع بھی آئے گا اور 27ویں راتیں بھی آئیں گی، لیکن احمدی پہلی صدی کی یہ سب چیزیں آخری ہوں، اس لحاظ سے یہ سب باتیں تاریخ کا حصہ بننے والی ہیں۔ تو اس میں خصوصیت سے کوشش کریں۔ پہلی دعا تو اس بات کی کریں کہ اب اگلی صدی اور ہمارے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے اور کام بہت زیادہ ہیں کرنے والے، تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے تو وہ کام سر انجام پا سکتے ہیں، دیے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ دن بدن جوں اگلی صدی قریب آ رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو کام ہم نے کرنے تھے، جو نیتیں باندھی ہوئی تھیں، ان کے لحاظ سے وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ سب سے اہم کام قرآن کریم کا 100 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کرنا ہے، اور پھر اس کی اشاعت، پھر احادیث نبویہ میں سے جو انتخاب ہے اس کی اشاعت کا کام ہے، پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے تراجم اور ان کی اشاعت کا کام ہے۔ جب تک آپ اس قسم کے کاموں میں سے گزرے نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مشکل، کتنا گہرا ذمہ داری کا کام ہے اور کتنا پھیلا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں مختلف مقامات پر یہ کام پھیلا ہوا ہے، پھر اس کو سمیٹنا، اس کی نگرانی کرنا، تراجم کی نگرانی کہ وہ درست ہیں، پھر طباعت کے کاموں میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں ٹھوکروں کے امکانات ہیں۔ اب جتنی مرضی احتیاطیں کریں، وہ پروف ریڈنگ میں غلطی ہو جائے تو بعض بنیادی غلطیاں پر ایسی آ سکتی ہیں، ظاہر ہو سکتی ہیں، کہ جس میں وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں کہ جماعت سے کوئی غلطی ہو تو اعتراضات کا نشانہ بنایا جائے، ان کے لیے زبان کھولنے کے موقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ خواہ اللہ کے نزدیک وہ غلطی اس نوعیت کی ہو کہ اس میں بندے کا قصور نہ ہو، اللہ تعالیٰ عفو کا سلوک فرمائے، لیکن بندے تو معاف نہیں کرتے، یعنی خود بعض قسم کے بندے معاف نہیں کرتے۔ ویسے بھی لطف نہیں رہے گا ہمیں، اگر ہمارا اپنا لطف کرکرا ہو جائے گا اگر اتنی محنت کے بعد ایک تحفہ دنیا کو پیش کریں اور اس میں بعض بنیادی غلطیاں رہ جائیں۔ اس لیے باوجود اس کے کہ سب تراجم مکمل ہو چکے ہیں، یعنی حضرت احادیث تک حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے اقتباسات کے تو بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان پر نظر ثانی، پھر نظر، پھر تیسری چوتھی نظر، پھر 5ویں نظر، پھر پریس میں ان کا بھیجنا اور بار بار بلانا، منگوانا، اور پھر ان کو موازنہ کرنا اصل کے ساتھ، پھر یہ دیکھنا کہ پریس نے وہ غلطیاں ٹھیک کروائی بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ تقریباً 114 زبانوں میں کام ہو رہا ہے، بلکہ کل کی رپورٹ کے مطابق تو 114 سے بھی آگے نکل گئی ہیں زبانیں، 117 تقریباً ہوئے ہیں زبانیں جن میں کام ہو رہا ہے۔ اور عموماً اس وقت جو ممالک ہیں جن میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے، اس وقت تو نہیں کہنا چاہیے، گزشتہ سال کے جلسہ تک 114 تھے، تو اب کچھ مزید ممالک میں بھی احمدیت قائم ہوئی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کم سے کم 100 زبانوں میں تو ترجمہ ضرور ہو جو 100 سال کی نشاندہی کرتا ہو، اور پھر اگر ممکن ہو تو جتنے ممالک میں احمدیت قائم ہو چکی ہے ان کے لحاظ سے اتنی ہی زبانوں میں تراجم ہم پیش کر سکیں۔ تو یہ دونوں باتیں قریب قریب پہنچ چکی ہیں، یعنی ہمارے جس طرح
پیاسا پیالے کی پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو بالکل ہاتھ وہاں اس پیالے کو پکڑنے کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے. لیکن اس ہاتھ اور اس پیالے کے درمیان ابھی پتہ نہیں خدا کی کتنی تقدیریں ہیں، کتنی ہماری غلطیاں ہیں جو ٹھوکر پیدا کر سکتی ہیں. اس لیے خصوصیت سے اس پہلو کو دعا میں یاد رکھیں کہ وہ سارے نیک پروگرام جو محض للہ خالصتاً للہ شروع کیے گئے ہیں وہ نیک انجام تک پہنچیں، اور کوئی ہماری لفظش ان کے حسن میں کوئی خرابی پیدا نہ کر سکے، نیک انجام کو پہنچیں اور احسن ہوں، جیسا کہ اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے. احسن کی تلاش جہاں بھی ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے، اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو ان چیزوں میں کامل حسن پیدا ہوگا. پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل کو وسیع کرے، ہمارے ذرائع کو وسیع کرے. یہ کام کرنے کے بعد پھر اس کی اشاعت کا کام ہے، مناسب لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے، ان کے دلوں پر نیک اثرات مترتب ہونے والا کام ہے. یہ ساری باتیں خدا کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی. اور بھی بہت سے پروگرام ہیں جن کی تفاصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں ہے. بہت سے پرانے خطبات میں نے وقتاً فوقتاً ان پر روشنی ڈالی ہے، اور کئی گھنٹوں کا مضمون ہے، کم سے کم کئی گھنٹے کہنا چاہیے، جس میں وہ سارے جبلی کے کام جو پیش نظر ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہیں. تو ان سب پر نگاہ رکھنا، ان کو نظم و ضبط کے ساتھ سر انجام دینا اور ان کے لیے ذرائع کا مہیا ہونا، یہ ایسی بات نہیں ہے جو خدا کے فضل کے بغیر حاصل ہو سکے. اس لیے خصوصیت سے ان ساری باتوں میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ 100 سالوں کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے جو جد و جہد کر رہی ہے وہ اس حد تک کامیاب ہو کہ خدا کی تحسین کی نظریں اس جد و جہد پہ پڑیں. وہ شکر اگر ناقص بھی ہے تو ناقص تو ہوگا ضرور، کیونکہ بندے کا شکر تو کامل نہیں ہو سکتا. تو خدا اسے قبول فرما لے. اصل بات تو یہ ہے کہ اپنی منزل تک وہ شکر پہنچ جائے، یعنی خدا کی بارگاہ میں رسائی پا جائے. یہ آخری خلاصہ ہے ان دعاؤں کا. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ سب احباب خصوصیت سے ان دعاؤں کو یاد رکھیں گے. دوسرا پہلو ہے مسلمان ممالک کے لیے دعا کرنا اور عالم اسلام کے لیے دعا کرنا. میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، احسن کا مضمون تو درکنار، بدنصیبی سے بہت سے مسلمان ممالک ہیں جو غلط تحریکات کی پیروی کرنے کے نتیجے میں بڑی مصیبتوں کا شکار ہیں، اور بہت سے مسائل نے ان کو گھیر رکھا ہے. بہت ہی دردناک مناظر ہیں جو عالم اسلام میں ظاہر ہو رہے ہیں. فلسطین میں جو غیروں کے ہاتھوں ظلم ہو رہے ہیں ان میں تو ایسی بے بسی کا عالم ہے کہ دعا کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے، اور نہایت ہی سفاک اور ظالم قوم سے مسلمانوں کا واسطہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مسلمان خود ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی ہمارے پاس جواز نہیں. اور وہاں بھی جماعت احمدیہ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر الگ الگ کر سکیں اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے باز رکھ سکیں، سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. آپ اندازہ کریں کہ ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے کہ عراق اور ایران کے درمیان ایک بے مقصد ظالمانہ لڑائی ہو رہی ہے. لکھوں کھا مسلمان دونوں طرف سے مارے گئے. لکھوں کھا عورتیں یا بیوہ ہوئیں یا بچے یتیم ہوئے. بہت ہی زیادہ تکلیف ہے جو کسی طرح کنارے پر پہنچنے کا نام ہی نہیں لے رہی. یعنی بیماری ٹرمینل ہو جائے اگر تو کسی ایک فریق کے اوپر پھر موت کا وقت آ جاتا ہے، معاملہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. مگر یہاں تو ایک جاری رہنے والی مستقل ایک زندگی کا حصہ بیماری بنی ہوئی ہے. کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ختم کس طرح ہوگی، اور دونوں طرف مسلمان دکھ اٹھا رہے ہیں. جب بھی ان کو ایک دوسرے سے لڑائی کی طرف بلایا جاتا ہے یہ لبیک کہتے ہیں. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بس کرو یہ جو انکار کر دیتے ہیں. چنانچہ کئی وفود مسلمان ممالک کے
دونوں ممالک کی طرف بھیجے گئے. اور مسلمان بھائی تھے اپنے، انہوں نے بڑی نیک نیتی سے تحریکیں کی کہ اب ختم کرو اس قصے کو، بہت ظلم ہو چکے، اب کسی طرح سمجھوتے کی کوئی بات کرو. تو دونوں ممالک نے اس کا انکار کیا اور شرطیں اس قسم کی لگاتے ہیں جو دوسرا ملک قبول نہیں کر سکتا، یعنی عملاً انکار کرنے والی بات ہے. تو یہ دیکھ لیجئے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، وہ عبادتیں کس کام آئیں گی پھر جن عبادتوں کے بعد یہ صفت ان لوگوں میں ظاہر نہ ہو، یعنی عبادت کرنے والوں میں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ خدا کے نیک بندے جو عبادت کرتے ہیں ان کے اندر یہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے، اچھی باتیں سنتے ہیں، اس میں سے بھی بہترین کی پیروی کرتے ہیں. تو اس قرآن کریم کی اس تعلیم سے عاری ہونے کے نتیجے میں یہ سارا دکھ ہے. پھر پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی تو داستان ہی بہت دردناک ہے، بہت ہی لمبی ہے. اس قدر ظلم ہوا ہے وہاں اسلام کے نام پر کہ ہر برائی قوم میں نافذ کر دی گئی ہے اور نام اسلام کا استعمال ہوا ہے. اور ایسا دردناک منظر ہے کہ اب رمضان شریف میں آخری عشرے میں کراچی شہر میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور اس قدر نفرت کے ساتھ ایسے ظالمانہ طریق پہ مار رہا ہے کہ کوئی احساس نہیں رہا واقعی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سے دن ہیں، اور اس طرح وہ آخری عشرہ منا رہے ہیں. چنانچہ خبریں اس موضوع اس طرح کی آ رہی ہیں اخباروں میں کہ جب روزہ رکھنے سے فارغ ہوئے اور صبح ہوئی تو پھر لاشیں سمیٹنے کے کام شروع ہوئے، پھر زخمی اکٹھے کر کے اسپتالوں میں پہنچانے کے کام شروع ہوئے. یعنی رات کو عبادت یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے مظلوم معصوم بھائی کو قتل کرے. اور اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو چکی ہے ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے کہ پولیس کے بس کی بات نہیں رہی. کئی علاقوں میں کرفیو لگا ہوا ہے اور ظالمانہ چھرا گھونپنے کی داستانیں، زندہ جلا دینے کے قصے، گھر بار لوٹنے اور پھر نفرت کے جتنے بھی اظہار انسان کے لیے ممکن ہیں وہ سارے آپ کو کراچی کی گلیوں میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی. لیکن مزید تکلیف کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں ان کو اسلام کے مظاہر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. انگلستان کے ٹیلی ویژن ہوں یا جرمنی کے یا فرانس کے یا امریکہ کے یا روس کے یا چین یا جاپان کے، وہ سارے ان مناظر کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں مسلمان ممالک میں یہ ہو رہا ہے، کراچی میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے، بغداد میں، تہران میں یہ ہو رہا ہے، غزے کے لبنان میں یہ ہو رہا ہے. باری باری وہ سارے مناظر پر روشنی ڈالتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلام ہے. اس قدر خوفناک حالت ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک صاحب دل شدید تکلیف محسوس کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام سے محبت ہو اور مسلمانوں کی تکلیف سے انسان بے حس ہو جائے. اس لیے آپ کو اسلام کی محبت کا دعویٰ ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اس دعوے میں سچی ہے. اس لحاظ سے آپ اس کو دکھ کو محسوس کریں اور دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں، بخشش طلب کریں اور ان بقیہ ایام اور بقیہ راتوں میں خدا سے عرض کریں کہ جو کچھ ہم پر ظلم ہوتا ہے وہ اس میں تیری تقدیر ہماری ہر قدم پہ ہر آن نصرت فرما رہی ہوتی ہے. تو ہماری دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. ایک نظام جماعت ہے جو ہر وقت اس کام پر مستعد ہے کہ کسی احمدی کو تکلیف پہنچے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کروڑ بندے تیرے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، ان کی تکلیف کا کوئی پرسان حال نہیں دنیا میں اور ہمیں بھی اختیار نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں تو روک بھی دیا جاتا ہے. چنانچہ راولپنڈی اسلام آباد میں جماعت احمدیہ نے بے ساختہ فوری طور پر مظلوموں کی مدد کی کوشش کی تو علماء نے شور مچا دیا کہ ہرگز ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. چنانچہ حکماً ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا اور خدمت کرنے سے بھی باز رکھا گیا. لیکن دعاؤں سے ہمیں کون باز رکھ سکتا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر جو آپ ان کے لیے گریہ ازاری کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی دنیا کا ملا حائل نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ اگر آپ نہ کریں تو پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فلاں مولوی نے روک دیا اس لیے ہم نے ان کے لیے دعائیں نہیں کی.
اور آپ نے جو کوشش کرنی بھی تھی جس سے آپ کو باز رکھا گیا، تکلیف کے مقابل پر وہ کچھ بھی نہیں تھی، یعنی اس کا بہت ہی معمولی اثر ظاہر ہونا تھا، لیکن دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہوں، اس سے رحم اور بخشش اور عفو کے طالب ہوں، تو پھر خدا کی تقدیر تو ہر جگہ آپ کی نیک تمناؤں کو رحمت کی بارشیں بنا کر برسا سکتی ہے، اور آپ کا فیض آسمان کی راہ سے ان تک پہنچ سکتا ہے، یعنی آپ کی محبت کا فیض، آپ کی ہمدردی کا، آپ کی خیر خواہی کا فیض دعاؤں کی شکل میں ان پر نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کو دعاؤں کے ذریعے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور اسلام کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے یہ بیان کیا ہے، یہ جو مناظر ہیں یہ شدید اسلام کی بدنامی کا موجب بن رہے ہیں۔ اسلام کو ایسی مکروہ صورت میں دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے مقابل پر ہمارے پاس جواب کوئی نہیں بنتا۔ واقعتاً یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے تبلیغ کے کام میں روکیں پیدا ہوتی ہیں، اور اسلام کا حسین چہرہ بہت ہی مکروہ صورت میں دنیا کو دکھایا جاتا ہے اور ہم اس پہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے اس معاملے میں دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک اور نصیحت ضمن اس میں پاکستان کے احمدیوں کو ہے، سب احمدیوں کے لیے تو اس وقت ممکن نہیں ہوگا، لیکن خصوصیت سے کراچی اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے احمدیوں کو یہ نصیحت ہے کہ اپنی عید میں ان مظلوموں کو شامل کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر یتامہ اور بیوگان جن کا کوئی والی وارث نہیں رہا، ان کی عید بڑی دکھوں کی عید آنے والی ہے۔ ابھی غم تازہ ہے، اسی عشرے میں ان کے عزیز مارے گئے ہیں، ظالمانہ طور پر قتل ہوئے اور بڑے بھیانک طریق پر مارے گئے ہیں، اس لیے ان کے زخم تازہ ہیں اور اس وقت ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان تک کوئی فیض پہنچانے والا موجود بھی ہے کہ نہیں، اپنی نفسا نفسی لوگوں کو پڑی ہوئی ہوگی، اور جو مجھے علم ہے جس طرح وہاں حکومت کے انتظامات میں کام ہوتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ان میں سے محروم ہی رہیں گے بیچارے۔ اس لیے جماعت کراچی کو، راولپنڈی کو، اسلام آباد کو انفرادی طور پر ان غربات تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے تو کوئی دنیا میں ان کو روک نہیں سکتا، اور اگر روکنے کی کوشش بھی کرے گا تو کم سے کم نیک فرض کی ادائیگی کی کوشش بھی تو ایک تسکین کا موجب بن سکتی ہے۔ آپ کوشش کریں اور اپنی عید میں ان غریبوں کو شامل کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس قسم کی تحریک کی تھی اور اس کے بعد بھی مجھے اطلاعیں ملتی رہیں، خصوصیت سے مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی راولپنڈی کی طرف سے بھی اطلاع ملی تھی کہ ہم نے اس بات کو یاد رکھا ہے اور اپنی عید میں غرباء تک پہنچتے رہے ہیں اور بہت اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو عید کا ایک نیا لطف حاصل ہوگا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا کے دکھیا بندوں کے دکھ دور کرنے میں کتنا لطف ہے، اور جو مزے اس کے ہیں وہی اصل حقیقی عید ہے، وہی دائمی عید ہے۔ آپ ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ کو شروع میں شاید کوفت بھی ہو، یہ کیا مشکل میں ڈال دیا، اپنے گھر میں مزے سے بیٹھ کے عید کرتے، آپ کہتے ہیں کہ گھر چھوڑو اور غریبوں تک پہنچو اور مظلوموں تک پہنچو، لیکن آپ جا کے تو دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا لطف آئے گا آپ کو اس عید کا، دکھ دور کرنے میں جو آپ کو لذت محسوس ہوگی ایسی ہوگی کہ آپ کی ساری عیدوں کی خوشیاں اس ایک عید کی خوشی کے برابر نہیں ہو سکیں گی۔ ہمیشہ آپ لذت سے یاد کیا کریں گے، اور پھر خدا کے فضل کی نظریں بھی آپ پر پڑیں گی، اس کی رحمت کی نظریں آپ پر پڑیں گی۔ اس لیے ان غریبوں تک پہنچیں، لیکن تبلیغ کی نیت سے نہیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نیتیں ساتھ باندھ لیں کہ ساتھ تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ یہ اس طرح آپ اپنے کام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یتیمن ذا مقربۃ اور مسکینن ذا متربہ، جو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ خالصۃ للہ، رضائے باری تعالیٰ کے حصول کے لیے آپ نے صرف غریب کی اور مظلوم کی اور یتیم کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں
تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ پھر وہ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، یہ ہدایت کی طرف بلائیں گے۔ علی حب ہی، دو معنی ہیں اس کے، اور بھی کئی معنی، لیکن یہ دو معنی خصوصیت سے کہ خدا کی محبت کی خاطر، اور علی حب ہی اس کام کی محبت کی خاطر۔ اپنی ذات میں یہ کام ان کو اتنا محبوب لگتا ہے اور اتنا پیارا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جزا اس کام میں مل جاتی ہے ان کو۔ بس علی حب ہی کا یہ معنی خصوصیت سے پیش نظر رکھیں۔ آپ جب ان کی خدمت کریں گے تو آپ کو وہیں ان کی یہ محبت کے نتیجے میں خدمت کی جزا وہ خدمت ہی نظر آئے گی، اور ایسا لطف محسوس ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کہ اب اگر خدا زائد جزا دے دے تو یہ اس کی مرضی ہے، ورنہ ہم نے اپنا حق حاصل کر لیا۔ لیکن معیار کو اور بلند کریں اور حب ہی کا یہ معنی پیش نظر رکھیں کہ خدا کی محبت کی خاطر اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اور بھی زیادہ لطف بڑھ جائے گا، اور پھر جواب میں جو خدا کی محبت نصیب ہوگی وہ تو نہ ختم ہونے والی۔ بندوں کی محبت میں آپ کام کرتے ہیں، مزہ تو آتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ بھول جائیں گے آپ کو۔ کوئی بعید نہیں کہ اینٹی احمدیہ رائٹس کبھی آئندہ ہوں، مولوی شور مچائیں، تو یہی لوگ جن کی آپ نے خدمت کی ہے یہی اٹھ کھڑے ہوں آپ کو مارنے کے لیے۔ چنانچہ 1953 میں ہم نے یہی دیکھا کہ وہ بستیاں جہاں احمدیوں نے لاہور میں خصوصی سے خدمتیں کی تھیں، فسادوں کے وقت وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا چلا آیا ہے۔ تو محبت علی حب ہی کا مضمون اور بلند کر کے دیکھیں، اور بھی زیادہ لطف بڑھ جائے گا اور دائمی ہو جائے گا۔ خدا تو نہیں بھلایا کرتا اپنی خاطر کام کرنے والوں کو، بندے بھلا دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نیت کو خالص کر لیں۔ مخلصین اللہ الدین کا جو مضمون اس صورت میں چلا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس لیے خدمت کریں کہ آپ نے خدا کی محبت حاصل کرنی ہے اور خدا کے پیار کی خاطر یہ کام کرنے ہیں۔ اسی ضمن میں جہاں جہاں اسیروں تک پہنچا جا سکتا ہے ان کی بھی دیکھ بھال کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض ممالک میں تو قانوناً پابندیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن پھر بھی جو احمدی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رستے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جو یورپ میں، امریکہ میں بہت سے احمدی ہیں جنہوں نے رسائی حاصل کر لی ہے قید خانوں تک، اور ان کے افسران نے ان کو اجازت دی ہے، وہ بعض قیدیوں سے ملتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت تعداد ایسے قیدیوں کی ہے جو سخت مظلومی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پس علی حب ہی کا ایک نیا مضمون اس خدمت میں یہ پیدا کریں کہ اسیران راہ مولا کی خاطر ان قیدیوں پر رحم کریں۔ یہ بھی علی حب ہی ہے کہ خدا کی محبت کی خاطر جن قیدیوں کا دکھ آپ کو ہے ان کی خاطر دوسرے دکھ، ہم اس جیسے دکھ والوں کا دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ تو چند قیدی جو ہیں اس وقت ان کی جماعت بھی کوشش کرتی ہے، ہر طرف سے لوگوں کی نظر ہے، لیکن بہت سے خدا کے بندے ایسے مظلوم ہیں پاکستان میں جن کو قید میں جھونک کر بھلا دیا گیا ہے کلیتاً۔ چنانچہ ہمارے انہی قیدیوں نے جو راہ مولا میں قید ہوئے، انہوں نے جو مجھے خطوط لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے نہایت ہی دردناک مناظر سامنے آئے ہیں۔ بعض جیلوں سے متعلق پتہ چلا کہ بعض ہندوؤں کو 20-20 سال سے قید میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ شک اس وقت پڑا کہ یہ شاید انڈیا کے جاسوس ہیں۔ نہ کوئی مقدمہ، نہ اس کی کوئی دیکھ بھال، کسی نے مڑ کے ان کی خبر نہیں لی، کلیتاً بھلا دیا گیا ہے۔ بعض قیدیوں کے متعلق پتہ چلا کہ آوارگی میں ان کا چلان ہوا، کسی دوسرے شہر سے آئے تھے، اور جب انہوں نے شور مچایا تو ان کو آہستہ آہستہ پاگل قرار دینا شروع کیا، ان پر مظالم کیے گئے۔ یہاں چونکہ مقدمہ کوئی نہیں، کوئی اصول نہیں ہے اس قید کا، اس لیے بعض واقعتاً پاگل ہو کر بعض کال کوٹریوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک قیدی سے جو بالکل پاگل دکھائی دیتا تھا، ایک ہمارے اسیر راہ مولا نے تعلق پیدا کیا، اس کے پاس پہنچا، اور وہ کلمے میں قید ہونے والوں میں سے تھا ایک، اور اس نے آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ وہ تو عقل کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس سے کھل گیا، اس نے کہا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو ان بدبختوں نے پاگل کیا ہوا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں
गुजरांवाले में मैं चल रहा था एक जगह, फलां जगह से मैं आया था, मुझे पुलिस ने खाम खा पकड़ लिया, मैंने भी आगे से जो अकड़ दिखाई होगी, मैं ये नहीं कहा उसने दिखाई, मगर मालूम मेरा ये अंदाजा है कि वो आगे से बोला होगा वो भी, तो उसको पकड़ के जेल में ठोंस दिया। और चूंकि कोई बाकायदा कार्रवाई नहीं हुई इसलिए उसको निकालने का रास्ता कोई नहीं। और अब उसकी हालत ये थी कि वो उस जेल में चीखें मारता और पागलों वाली हरकतें करता, और वाकयातन हकीकत में वो पागल भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकयात और भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी जेलों में इंतहाई मजालिम हो रहे हैं और शदीद रिश्वत सितानी भी चल रही है। साथ किसी गरीब की मदद करने के लिए भी जो जेल वाले हैं उनको जब तक खुश न करें आप गरीब तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए इन असीरों की खिदमत के लिए आपको कुछ गैर असीरों की भी साथ साथ खिदमत करनी पड़े, लेकिन लिल्लाह बर्दाश्त करें इन बातों को। तकलीफ तो बहुत होती है कि अल्लाह का बंदा मुसीबत में मुब्तला है, उसकी खातिर आप खुदा की खातिर उसके दुख दूर करने के लिए जा रहे हैं और रस्ते में रिश्वत के हाथ फैले हुए हैं कि इस पे कुछ डालोगे तो हम तुम्हें खिदमत करने देंगे। लेकिन खुदा की खातिर जहां और तकलीफें बर्दाश्त करते हैं वहां ये भी सही, मगर कोशिश बहरहाल होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी कैदी मजलूमियत की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं उन सब तक तो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ तक जरूर पहुंचे और महज लिल्लाह पहुंचे और उनकी जेलों के अंदर उनकी ईद बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इन चीजों की तौफीक अता फरमाए। ये 2-3 चीजें खुसूसियत के साथ मैंने चुनी थी आज के नसीहत के लिए। एक बात ये कहनी चाहता हूं कि फितराने के मुतल्लिक अमूमन बाहर गफलत बरती जाती है और रमजान का ताल्लुक गरीबों और मिस्कीनों वगैरह को खुदा की खातिर कुछ देने से बहुत गहरा है। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रमजान मुबारक में कसरत के साथ गुरबा पर खर्च किया करते थे। रवायतों में आता है कि यूं लगता था जैसे आंधी चल पड़ी है, इस तरह आप खैरात आम कर दिया करते थे। और खुसूसियत से मुसलमानों की तरबियत की खातिर एक चीज सदक़तुल फितर रखी गई जिसको हम फितराने के तौर पर जानते हैं, यानी हमारे उर्फ़ आम में आजकल इसे फितराना कहा जाता है, इसका नाम है सदक़तुल फितर। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाया करते थे कि ईद से पहले सदक़तुल फितर जरूर देना चाहिए और ये सदक़तुल फितर पोल टैक्स की तरह की चीज है, बल्कि उससे भी ज्यादा वसी। हर बच्चे पर भी सदक़तुल फितर है और आपने फरमाया कि अगर ईद के दिन भी कोई बच्चा पैदा हो तो उसका भी सदक़तुल फितर अदा करो। ये बताने के लिए कि मुसलमानों की तकलीफ में सारे मुसलमानों का शामिल होना जरूरी है और इसमें गरीब भी शामिल होते हैं, अमीर भी शामिल होते हैं। सदक़तुल फितर की तारीफ में मुख्तलिफ रंग में की गई है, यानी कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। शुरू में तो जो उस जमाने के लिहाज से नसीहत फरमाई गई वो ये थी कि 1 सा एक पैमाना है, उसके बराबर खजूरें या और जौ वगैरह जो उस वक्त मैसर थे वो दे दी जाए। बाद में जब बाहर से अच्छी गंदम आनी शुरू हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 1 सा गंदम की बजाय आधा सा गंदम मुकर्रर हुआ, क्योंकि उस जमाने में खजूर की कीमत के मुकाबले पर गंदम की कीमत ज्यादा थी और आधा सा गंदम 1 सा के बराबर थी। फिर बाद में फुक़हा ने इस सिलसिले में इख्तिलाफ शुरू किए और बाज इस तरफ चले गए कि नहीं, गंदम हम पूरी 1 सा ही मसले के मुताबिक 1 सा गंदम पूरी देनी चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सा का पैमाना मुकर्रर फरमाया है। बाज ये कहते थे कि नहीं, ये तो हिकमत से काम लेना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कीमत मुकर्रर की है और कीमत के लिहाज से हजरत खलीफतुल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतर समझते थे मंशाए नबी को, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मुराद थी कि ये कीमत है अंदाजन, इसके मुताबिक अदा करो। चुनाचे आधा सा गंदम देनी चाहिए।
بعد میں ہمارے زمانے میں احمدی فقہا اور علماء نے اپنی طرف سے ایک نسبتاً وسیع رستہ اختیار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو 1 سا گندم کے برابر قیمت دے سکتا ہے وہ 1 سا کے گندم کی قیمت دے دے، جو آدھے سا کے برابر قیمت دے سکتا ہے وہ آدھے سا کے برابر دے دے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کھجوروں کے اوپر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں تو 1 سا کھجور کے مقابلے پر کئی سا گندم کے بن جائیں گے، اور اگر ایک دفعہ آپ نے اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ قیمت مراد ہے تو پھر اس اصول کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر اس اصول کو 2 قدم پر جا کر کیوں کھڑا کر دیتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں کیوں کھڑا کر دیتے ہیں؟ جس اصول کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیمانے کو بدلا ہے، وہ اصول اگر سچا ہے تو ہمیشہ کام کرنا چاہیے اس کو۔ اس لیے اگر اس وقت پیمانہ آدھا ہو گیا تھا تو پیمانہ دگنا بھی تو ہو سکتا ہے، 4 گنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب انگلستان میں بھی آپ 1 سا گندم کے حساب سے ہی فطرانہ مقرر کرتے ہیں، اور وہی مسئلہ آج تک ہماری کتابوں میں چلا آ رہا ہے کہ جس نے پورا سا دینا ہے پورا سا دے دے، جس نے آدھا سا دینا ہے آدھا سا دے دے۔ حالانکہ کھجور ایسی چیز ہے جس کو ہم آج بھی پیمانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بنیادی ایک قدر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں جہاں تک میرا تاثر ہے 1 سا کھجور میں تو 8-10 سا گندم کے ہاں آ جائیں گے، تو کھجور کی قیمت کیوں نہیں رکھ لیتے؟ سیدھی بات ہے، چھوڑیں گندم کے قصے کو۔ اب کھجور کی جو قیمت جس ملک میں ہے جتنی بنتی ہے اسی پیمانے سے ہی کر دیں آپ، یا کچھ زائد کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر ہر شخص پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اور اس ضمن میں بقیہ جو ایام رہ گئے ہیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں کہ ان کو رمضان سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ وہ خرچ کریں۔ یہ جو عادت ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی، بہت ہی ایک ایسی پاکیزہ عادت ہے جو ساری زندگی میں انسان کے اندر اس کی نیکیوں کی حفاظت کرتی چلی جاتی ہے اور انہیں بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور اس سے آگے پھر دوسری نیکیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس موقع پر آپ اس بچوں سے پیسے دلوانے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہے، اپنی طرف سے صرف ادا نہ کریں، بچوں کو دے کر ان سے کہیں کہ غرباء کی ہمدردی میں دیا جا رہا ہے اس لیے تم دو، اور سارا مسئلہ ان کو سمجھائیں، کیونکہ یہ ایسا ملک ہے جہاں براہ راست بچوں کو غریبوں کی خدمت کا موقع نہیں ملتا اور یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے ہی کم سے کم اس معیار پر ہیں کہ ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ افریقہ اور دوسرے مشرقی ممالک جہاں بھوک ہے وہ دور ہیں، براہ راست ان تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن عید کے موقع پر ایک احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم پر فرض ہے، ہم نے ضرور غرباء کی خاطر کچھ ادا کرنا ہے۔ تو اس نقطۂ نگاہ سے اپنے فطرانے کو پر نظر ثانی کریں، اور جتنے گھر کے افراد ہیں، نوکر ہوں تو نوکر بھی سب شامل ہیں اس میں، بلکہ مہمان آیا ہوا ہو تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ دینا ضروری ہے۔ اگر مہمان نہیں دیتا تو یہ میزبان کا فرض ہے، اس کی میزبانی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے مہمان کا بھی فطرانہ ادا کرے۔ تو انگلستان میں تو یہ بات فوراً پہنچ جائے گی، آپ اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، اور باقی مغربی ممالک میں بھی ہم فون کے ذریعے آج ہی پیغام بھجوا دیں گے انشاءاللہ۔ اور مشرقی ممالک میں عموماً نسبتاً معیار بلند ہے، لیکن بہرحال جہاں بھی تک یہ آواز پہنچ سکتی ہے، بچوں کی رمضان مبارک میں اس پہلو سے بھی تربیت کیا کریں کہ ان کے دل میں غریب کی ہمدردی پیدا ہو اور براہ راست قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اور اس کا مزہ بھی اٹھا لیں کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان مبارک کے حقوق ادا کر سکیں، اور یہ آخری رمضان جو اس صدی کا ہے اپنے پیچھے ایسی برکتیں چھوڑ جائے جن کا کوئی آخر نہ ہو۔ آغاز تو ہو مگر وہ برکتیں جاری و ساری ہوں، کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں، اور اس رمضان کی برکتوں سے خصوصیت کے ساتھ ہم اس قابل ہو سکیں کہ اگلی صدی میں پہلے سے بہتر وجود کے طور پر داخل ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ سارے کام جو ہمارے سپرد اگلی صدی کی تیاری میں کیے گئے ہیں ان کو ہم کما حق ہو اصل رنگ میں سر انجام دے سکیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر